अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी रमज़ान। सब मेरी तरफ से सब बहन देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज फर्स्ट रोज़ा है तो मैंने कहा चलो आपसे अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये मैं उठी हूँ, यहाँ पे मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का, लेकिन मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी। उठ के फिर मैंने सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा की है। वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने वज़ू किया अच्छी तरह, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, फिर सहरी का सामान निकाला है। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा सहरी की तैयारी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। बच्चे लोग सारे सोए हुए थे तो मैं खाली उठी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले उठ के मोटर चलानी होती है, ठंडे पानी से वज़ू नहीं होता, और मैं गीज़र का पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं नॉर्मल पानी से पूरी सर्दियाँ ना वज़ू करती हूँ, टैप वाटर से, फ्रेश पानी से। तो मेरी तरफ से आप सबको जो है ना रमज़ान मुबारक, और अल्लाह पाक करे कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए ये रमज़ान का बरकत महीना अच्छा रहे, और जो है ना सबको अल्लाह पाक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और रोज़े का जो है ना रूहानी मकसद ही यही होता है कि हम एक दूसरे का एहसास करें, ख्याल करें, और जो है ना ये सिर्फ जो है ना रोज़ा भूखा प्यासा रहने का नहीं है, ये आँखों का भी है, दिल का भी है, कानों का भी है। ये जो है ना सिर्फ भूखा प्यासा रहना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमें दूसरों को भी अपने जो है ना उसमें शामिल करना चाहिए, अपने हिस्से में, अपने खाने में दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। चलो व्लॉग की तरफ आते हैं। बड़ा ही पुरसकून माहौल था, यकीन करें सब सोए हुए थे। अभी मस्जिदों में अज़ानें वगैरह, मतलब स्पीकर पे ना बहुत कम मौलवी साहब लगे हुए थे, तो ढोल वाले आए हुए थे, वो उठा रहे थे। तो मैं इतनी खुशी हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। ऐसे ना मेरी रूह तक खुश हो गई है। सब सोए हुए थे, बिल्कुल सुकून था। कहीं कहीं से मस्जिदों में ना आवाज़ें आ रही थी, स्पीकरों पे लगे हुए थे सारे थोड़े बहुत। तो फिर बाद में जब मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ी है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना ज़ोर शोर से मस्जिदों से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने जो है पेड़े वगैरह बनाने शुरू किए, जैसे हर घर में सहरी और रफ्तारी होती है, हमारे घर की भी वही रूटीन है। मेरे हस्बैंड साहब खाली जो है ना खाना खाते हैं, सालन खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, ख़ास नहीं खाते। कोई चीज़ बनी हुई हो अच्छी तो बच्चे खा लेते हैं वो थोड़ी बहुत, लेकिन मतलब ज़्यादा सहरी पसंद नहीं करते, इतने बच्चों का दिल नहीं करता। सुबह भी मैंने बच्चों को जो ना जब सहरी दिया तो कहते मामा हमारे लिए ना कम पराठे बनाया करें, छोटे छोटे जो है ना, हमें इतनी भूख नहीं लगती। खैर यहाँ पे मैंने चिकन वाला कीमा रात को बना लिया था, उसको अच्छी तरह गर्म किया। साथ ही मैंने जो है ना चाय चढ़ा दी थी। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, चाय के बगैर तो हम मतलब सैरी कर ही नहीं सकते। लोग लस्सी वगैरह पीते हैं, मैंने कभी लस्सी नहीं पी। अच्छा मेरे साथ सीन उल्टा है कि मैं लस्सी पीती हूँ ना तो मेरा गला खुश्क होता है और मेरी तबीयत बोझल रहती है। तो चाय से शुरू की आदत है, तो चाय से रोज़ा सेट रहता है माशाल्लाह से। सब बच्चे माशाल्लाह जो है ना साथ साथ उनको उठा रही थी। मैंने कहा उठे, वरना जो है ना 15-20 मिनट पहले बड़ा ना मुतमईन हो कि सैरी करनी चाहिए। अफरा तफरी में ना खाया लगता भी नहीं है इंसान को, और 5 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए कि क्योंकि ये फिर जो है ना मकरूह तो नहीं होता, लेकिन अच्छा तरीका यही है कि 5 मिनट पहले आप रोज़ा बंद कर दें, और जब इमरजेंसी हो तो फिर आप जब अज़ानों से पहले तक खा सकते हैं। बाज़ लोग तो कहते हैं कि अज़ान हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं सही समझते। हम तो कहते हैं कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। तो अल्लाह पाक हम सब के नमाज़ें और रोज़े कबूल करे। अल्लाह पाक को जो है ना भूखा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनको मतलब है, ना इबादत की उसको ज़रूरत है। इसका मतलब है कि रूह की पाकीज़गी है रोज़ा, और सब्र का नाम है, और शुक्र का नाम है। तो व्यूअर्स आप सुनाएं, आप सबका जो है ना रोज़ा कैसा जा रहा है? सब ठीक है? और आपके मौसम वगैरह कैसा है? और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम है, जिस मौसम में बहार इसको कहते हैं। मुझे सहरी को भी सर्दी लग रही थी और रफ्तारी को भी, लेकिन दरमियान का मौसम अच्छा होता है। और मेरी इतनी बिज़ी रूटीन रही है, यकीन करें मुझे पता ही नहीं चला। मैं 2 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे ना 2 जगहों पे मैंने वो जमाया था दही। एक तो माशाल्लाह से अच्छा जम गया था, मतलब बहुत थिक तो नहीं जमा था, लेकिन सही जम गया था। दूसरा तो जमा ही नहीं है। सर्दियों में मैं ना दही घर में जमाती नहीं, मुझसे नहीं सही जमता। तो फिर मैंने ओवन को प्री हीट करके, तो बाद में फिर एक जो है ना डोंगा ओवन में रखा है। मैं और मेरे हस्बैंड खुश्क सादा रोटी खाते हैं, तो पराठे हम लोग नहीं खाते। बचपन में खाया करती थी शायद, लेकिन जब से होश संभाला है मैं नहीं पराठा खाती, बोझ देता है मुझे। तो वैसे हमारी एज भी नहीं है कि हम पराठे वगैरह खाएँ कि डाइजेस्ट
نہیں ہوتا نا. بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو پروٹین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی پروٹین کی ضرورت ہے، پروٹین بھی لینا چاہیے. لیکن میں نے انڈا وغیرہ بوائل نہیں لیا. تو میں نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا سحری کرا دی تھی، پھر بچوں کو اٹھایا اور سب سے اینڈ پہ پھر میں نے کی. میں انہیں ماؤں میں شامل ہوتی ہیں جو سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور سب سے آخر میں کھاتی ہیں. تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے بھوکے نہ رہ جائیں اور پیچھے نہ رہ جائیں، ان بیچاروں کا جنہیں پورا دن کا روزہ ہوتا ہے. ایک ایک چیز مجھے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے دینی پڑتی ہے. بچی بھی میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہے، لیکن وہ میں کہتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں، زیادہ اس کو بھی میں نہیں کرتی، تنگ نہیں کرتی. یہاں پہ جو ہے نا میری اور میرے ہسبینڈ کی روٹی تیار ہو چکی تھی. میں پراٹھے سے پہلے روٹی بناتی ہوں کیونکہ پھر توا آئلی ہو جاتا ہے، پھر میری روٹی نا مجھے اچھی نہیں لگتی اس طرح سے گریسی سی. میں نے اپنی ڈال کے نا ہاٹ پاٹ میں رکھ دی تھی. یہاں پہ میں بچوں کے نا پراٹھا بنا رہی ہوں. 3 پراٹھے بنائے لیکن بچے پسند نہیں کرتے، وہ ان کو بھوک اتنی نہیں لگتی، بچے ہوتے ہیں. تو ہاں جی، اتنے تک آپ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں نہ کیا تو پلیز جا کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انتظار نہ کریں کہ باجی ابھی کہیں گی. تو بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. ویوز تو مجھے آتے ہیں، سبسکرائبر کم ہے، ویور زیادہ ہیں. تو کائنڈلی جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور ساتھ میں جو ہے نا سبسکرائب بھی کر دیا کریں. ایک بٹن دبانے سے جو ہے نا آپ کو جو ہے تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا. میرا جو ہے نا مشکل حل ہو جائے گی. میں کسی ضرورت کے تحت جو چینل چلایا ہے. تو میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی، اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. جو ویورز ہیں، ویسے تو میں کل امت مسلمہ کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں، لیکن جو میرے ویورز ہیں ان کو بھی میں خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. تو چلے باتوں میں جو ہے نا یہ انڈے بھی فرائی ہو گئے ہیں. 2 انڈے فرائی کیے، ایک میں کھاؤں گی، ایک میرا بیٹا کھائے گا، مطلب ہاف ہاف کر لیں گے. ساتھ قیمہ بھی ہے، وہ بچے پسند کریں تو ساتھ وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اتنے تک جو ہے نا بچے بھی اٹھ گئے ہیں، ان کو 1 بائی 1 میں نے اٹھا دیے. تو نیند میں ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. پھر میں نے چائے بنا دی تھی، میں نے کہا تھوڑی تھوڑی شاید پئیں بچے، لسی پسند نہیں کرتے یہ لوگ نا. پھر میں آئی، پھر سحری وغیرہ کی، نماز وغیرہ نہیں پڑھی، نماز بعد میں پڑھی. پہلے میں نے کچن کلین کر دیا تھا، برتن وغیرہ میری بیٹی کہہ رہی میں دھوتی. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ جائیں اپنا نماز پڑھیں اور ٹیسٹ وغیرہ یاد کریں. تو اس کے بعد جو ہے میں نے سارے کچن کو کلین کر دیا تھا، برتن دھو کے رکھ دیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جب صبح سوکھیں گے تو اپنی اپنی جگہ پہ لگاؤں گی. یہ دینا میں صاف ستھرا ماشاءاللہ کچن ہو گیا. لائٹ میں نے آف کر دی ہے. اب میں جو ہے نا وضو کر کے تو پھر نماز پڑھتی ہوں. یہاں پہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں. تو بس عبادت کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے. میری کوشش یہی ہوتی ہے دنیاوی کام کم کروں اور عبادات زیادہ کروں، لیکن کیا کروں میں، یقین کریں پھر بھی میں پھنس جاتی ہوں. ایک ہوں نا، آج ہیلپر بھی نہیں آئی تو صفائی وغیرہ کا کام بھی نہیں ہوا. بس تھوڑا جھاڑو بھی میں نے لگایا، خاص صفائی نہیں کی. لیکن افطاری میں صبح 2 بجے کی لگی ہوئی ہوں نا، جہاں کے بس کب بھی ختم ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کر. یہاں پہ میں نے چنے بوائل کر دیے تھے. میں نے پہلے سے چنے بوائل کر کے فریزر میں نہیں رکھے تھے کیونکہ میرے فریزر میں جگہ نہیں تھی. تو میں نے کہا میں پھر فریش ہی کروں گی، تھوڑے بہت بچ جائیں گے تو میں رکھ دوں گی. یہاں پہ میری جو ہے نا ہسبینڈ تھوڑی بہت سبزی لے آئے تھے. ویسے تو بہت سارا اسٹاک آ چکا تھا، وہ میں نے سنبھال لیا تھا. اب تھوڑے بہت مجھے ٹماٹر چاہیے تھا اور فریش مسالہ چاہیے تھا، وہ بھی آ گیا تھا، اور ساتھ فروٹ بھی آ گئے. بچے کہہ رہے تھے ماما ہم نے کریم چاٹ کھانی ہے. میں نے کہا چلو میں آپ کو بنا دیتی ہوں. تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے سمجھا تھا آج فرسٹ روزہ ہوگا اور میرے کام کم ہوں گے، لیکن میں یقین کریں جو میں لگی ہوں نا، قرآن پاک 2 سپارے ماشاءاللہ پڑھے ہیں، ساتھ نماز پڑھی ہے. اس کے بعد پھر میں لیٹ ہی نہیں. میں صبح 10:30-11 بجے اٹھ گئی تھی. تو پھر میں نان سٹاپ ہی کام کرتی رہی ہوں. کپڑے وغیرہ پریس کرنے تھے ہسبینڈ کے، وہ کیے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا اپنی چیزیں بھی سنبھال رہی ہوں، ساتھ ساتھ افطاری کی بھی تیاری کر رہی ہوں. میں نے بلیاں بھگو کے رکھ دی تھیں، وہ بھی صحیح ہو گئی تھی. اس کے بعد آلو بوائل کر کے رکھ دیے. اسٹرابری واش کی ہے. اچھا میرا اسٹرابری واش کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں اس کو نا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے نا اس کے سولوشن میں ڈال دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ میٹھے سوڈے کے پانی میں آپ اس کو ڈالیں نا، اس میں بہت جرمز ہوتے ہیں، وہ کل ہو جاتے ہیں سارے. آپ بھی ایسے کر کے دیکھیے گا. تو یہ دیکھیں سارے جو کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے سب کچھ خرید لیں، ورنہ رمضان میں نا ہمارے مسلمان بھائی بہت زیادہ مہنگائی کر دیتے ہیں، ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو فروٹ کے لیے بھیجا تو کہتے مما اتنا فرق تو نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں، میرے آپ کے پاپا ہی ہمیشہ گروسری کرتے ہیں، اب آپ کو ریٹس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. بہرحال یہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے.
اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے، مہنگائی کر دی گئی ہے یا نہیں، ریٹ پہلے والی ہے سیم ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ فریش امرود لے کے آئے تھے، اس وقت جب امرود آیا تو مجھے اتنے اچھے لگے ان کی خوشبو۔ میرا چھوٹا بیٹا عبدالہادی ہے، اس کا روزہ تھا تو ابا وہ مجھے کہ مما مجھے روزہ لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا روزہ ہے ہی صبر اور شکر کا نام، کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی بکس میں پڑھا ہے کہ روزہ کا دوسرا نام صبر ہے۔ تو میں نے کہا آپ صبر کر کے بیٹھ جاؤ، تو پھر میں نے اس کو نلایا، پھر اس کو مسجد بھیجا، ظہر کی نماز اس نے ادا کی، پھر آ کے کارٹون وغیرہ دیکھنے لگ پڑا۔ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو نیند ہی نہیں آتی روزے کے ساتھ، دونوں بیٹوں کو نیند نہیں آتی، میرے کو بیٹی تو اٹھی لیٹ ہے، پھر وہ لگی رہی ہے اپنے اپنے کاموں، میرے ساتھ بھی ہیلپ کروائی، اپنا کوئی DIY کرتی رہی ہے، کینڈلز وغیرہ کا وہ آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا۔ یہاں جو فریج میں دہی بچا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا، جو فریش لے کے آیا تھا بیٹا وہ بھی ڈال دیا اس کو۔ عبداللہ کو میں نے کہا ہے کہ بیٹا آپ دہی وغیرہ بھی لا دو مجھے، تو عبداللہ دہی لے کے آیا ساتھ میں، پھر میں نے دہی بلے بنا دیے ہیں، مطلب دہی پھلکیاں بنائی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، چنا چاٹ کہتے ہیں اس کو۔ آج میں نے نا لنگری میں چٹنی بنائی ہے، میرے ویسے تو میں نے آئس کیوب میں بنا کے رکھی ہوئی ہے چٹنی بہت ڈھیر، لیکن میں نے جب فریش کوریانڈر اور منٹ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے کہا نہیں میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں، چاہے میں تھک بھی گئی ہوں لیکن مجھے یہ جو کلر ہے نا چٹنی کا بڑا ہی پسند ہے، ایسے دسترخوان کو دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے ایسی چٹنی کے ساتھ سجا ہوا ہو تو۔ آپ کے سامنے جو میں نے پکوڑا مکس مسالہ بنایا تھا بیسن، وہ اس میں بس دیکھیں نا خالی میں نے یہ پیاز اور آلو ڈالے ہیں اور وہ فٹافٹ ریڈی ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی میں نے شربتیں بھی بنا کے رکھ دی تھی، ایک ٹینک بنایا ایک ساتھ روح افزا بنائی ہے، تخم ملنگا وغیرہ بھی بھگو کے رکھ دیا میں نے، اور ساتھ میں نے جو ہے نا گولڈ بھی ڈالنا ہے اس میں روح افزا میں۔ یا میرا ٹیبل تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، تیار ہو گیا، لیکن ابھی پکوڑے اور رول وغیرہ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ساتھ بیٹی کو میں نے کہا ہے کہ اس نے اور میں نے مل کے ٹیبل سجایا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا لاسٹ اینڈ، ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔